السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاسین قادری ملعون، جس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج ایک مرتبہ پھر گستاخی کی ہے اور نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی ہے، ام المؤمنین بنی ہے۔ اس ابو سفیان کی شان میں آج یاسین قادری ملعون بغیرت ابن بغیرت ولد الزنا اور متے کی پیداوار، متے کی نسل بغیرت ابن بغیرت نے آج ایک مرتبہ پھر صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، اور وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہا کہ ان کے لیے جنت کے وعدے فرمائے، وہ صحابہ جن کے لیے اولئک هم المفلحون کہا، جن کے لیے اولئک هم المتقون کہا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک كتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا، جو پکے سچے مومن تھے، ان صحابہ کرام میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے خلاف بد زبانی، بد کلامی اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور یہ کون بدبخت ہیں جن کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں، کبھی کس شخص کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی صحابی رسول کی گستاخی کرتے ہیں، تو ان کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یاسین قادری نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے یاسین قادری نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ایک ہفتے سے مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ 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 کہہ رہے تھے، سزا دی جائے، اور انہوں نے گستاخی کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس یاسین قادری کے بارے میں کتنی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کتنے گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، اور اس بدبخت کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے کتنی آواز اٹھاتے ہیں، کتنا قانون کا سہارا لیتے ہیں، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی نظر آ جائے گا۔ تو اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر گستاخی کی ہے، اور اس بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج سے 2 مہینے پہلے گستاخی کی، آج ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اگر ایسے گستاخوں کو لگام دی جائے، پٹا ڈالا جائے، یہ بھونکنے والے جو کتے ہیں، ان کے گلے میں اگر پٹا ڈال دیا جائے بر وقت، تو آگے معاشرہ خراب نہیں ہوگا، آگے گستاخی کی ہمت کسی کو نہیں ہوگی۔ ایسے گستاخوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، حکومت ایسے لوگوں پر گرفت کیوں نہیں کرتی؟ پہلے بھی اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اس پر کافی احتجاج ہوا، اس پر FIR کٹوانے کے لیے مطالبات کیے گئے، ریلیاں نکالی گئی، لیکن اس وقت کارروائی نہیں کی گئی۔ آج پھر اس ملعون بدبخت نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر اس وقت اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا، اس کی زبان کو لگام دی جاتی، آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بدبخت کو پھر غور گرفتار کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ کام کرتے ہیں، ورکر ہیں، وہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں تاکہ عوام کا یہ مطالبہ حکومت وقت تک پہنچے اور اس بدبخت کے خلاف کارروائی کی جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ امید ہے کہ اس شخص کے خلاف حکومت کارروائی کرے گی، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔